فرمایا جو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے اور آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے. کیوں بھی آخری 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس. چھوٹی چھوٹی ہیں کہ بڑی بڑی ہیں بھائی؟ چھوٹی سی ہے، آسان ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تکفی کا من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائے. یہ آسان راستہ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال 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 مال، نہ دنیا بنتی نہ آخرت بنتی. کیوں پریشانیاں ہیں کہ اعمال والا راستہ چھوڑ کے مال کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. مسئلے کہاں سے حل ہو جائیں؟ مسئلے کہاں سے حل ہو جائیں؟ دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور دوائی لگا رہا ہے بائیں میں، پھر کہتا ہے یہ فرق نہیں پڑتا، جہاں درد ہے وہاں تو دوائی نہیں لگائی. تو پریشانیاں آ رہی ہیں اعمال کی کمی سے، اور وہ زور لگا رہا ہے مال کے جمع کرنے پر. خوشیاں کہاں سے مل جائیں تجھے؟ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کیا کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہاں پہ؟ چھت پہ. لوگ کہیں گے پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے، اونٹ چھت پہ ہوتا ہے. لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں پیسوں میں، مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں چیزوں میں، حالات کا بننا تلاش کر رہے ہیں حکومتوں میں. یہ جہالت ہے. ایسے جیسے اونٹ تلاش کر رہے ہیں چھت پہ. اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو بھائی، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، خوشیاں اللہ دے گا. اللہ کے وعدے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں زمین سے برکتیں ہیں اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. تم کیا کرنا؟ تقوی پر آنا، گناہوں سے بچنا، ایمان کو کامل بنانا. زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا تمہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. کتنا زوردار الفاظ میں اللہ کا وعدہ ہے، ہم ضرور بالضرور تمہیں خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے. تم کیا کرنا؟ اپنے ایمان کو اچھا بنانا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا. حضرت مولانا عباد اللہ کو لیتے پھرنا. اے دنیا کے انسانوں کیا کرو؟ اللہ کو راضی کر لو، اپنے اعمال کو اچھا بنا لو. زندگی اللہ بنائیں گے، آسانیاں اللہ پیدا کریں گے، خوشیاں اللہ دیں گے، مسئلے اللہ حل کریں گے. تم کس سے دوستی لگاؤ؟ اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. گھر آباد ہوں گے، گھروں میں محبتیں ہوں گی، رشتہ داروں میں محبتیں ہوں گی، اور دیہاتوں میں اور شہروں میں آپس میں محبتیں ہوں گی. کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے. آج لوگ گھر اچھا بنا رہے ہیں، ٹائل اچھی لگا رہے ہیں، پتھر اچھا لگا رہے ہیں، رنگ روغن اچھا کر رہے ہیں، اور پردے اچھے لٹکا رہے ہیں، فانوس اچھا ہو، قالین اچھا ہو. او میرے بھائی گھر آباد ان چیزوں سے نہیں ہوتے. گھر آباد ہوتے ہیں جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں. حضرت مولانا عباد اللہ سب کے گھر جنت بنیں گے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کچی وادی میں رہتا ہو بڑے مال میں رہتا ہو، سب کے گھر جنت بنیں گے. کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے. اور یہ گھر جہنم بنے گا، یہ گھر جہنم بنے گا اگر اخلاق بگڑ گئے، اگر اخلاق بگڑ گئے. اور اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نرمی، نرمی، نرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جس آدمی میں کیا نہیں بھائی؟ نرمی نہیں، اس میں کیا نہیں؟ خیر. نرم بنو بھائی، اپنے غصے پہ قابو کرو. جیل میں نا ایک آدمی سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا 15 سال ہو گئے. کیا کیا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا. کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی. اب اس سے پوچھا کہ اب کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی. اور بھائی ایک گالی برداشت کر لیتا تو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں.
آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اپنے غصے پہ کیا کرو؟ عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے۔ جیل میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ آج لوگوں کو غصہ بہت چڑھا ہوا ہے، گھروں میں لڑائیاں، رشتہ داروں میں لڑائیاں، پڑوسی سے لڑائی، اس بات پہ لڑائی کہ تمہاری بکری میرے کھیت میں کیوں گھسی، تمہارے کھیت کا پانی ادھر کیوں آیا، تم نے میرا پانی کیوں توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ اچھائی سے دے دو۔ یہ اخلاق سکھائے، ان اخلاق سے زندگی خوبصورت بنے گی، گھروں میں محبتیں ہوں گی، برادریوں میں محبتیں ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، ہاں گھر آباد ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، احترام ہوگا جب یہ اخلاق وجود میں آئے۔ بھائی اٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، 30 سپارے لاکھوں حدیث کا خلاصہ بتایا، کیا؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ہاں ایک بول محبتیں پیدا کرتا ہے، ایک بول نفرتیں پیدا کرتا ہے، نکاح بھی ایک بول ہے اور طلاق بھی ایک بول ہے۔ ایک بول غیر کو اپنا بنا دیتا ہے، ایک بول اپنے کو غیر بنا دیتا ہے۔ یہ بول کی طاقت ہے۔ اپنے بول میٹھے بناؤ، گھروں میں محبتیں ہوں گی۔ بول کڑوے ہوں گے تو زندگی کڑوی ہوگی، بول میٹھا ہوگا زندگی میٹھی ہوگی۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہے بھائیو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، معاف کرنا سیکھو، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھو، کسی کی زبان پہ غیبت نہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، بڑی سخت بدبو پھیلی، سڑاند پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے، جو دوسروں کی کیا کرتے؟ غیبتیں کرتے۔ آج کتنی غیبت ہے، کیسے گھروں میں خوشیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرا غلام ہے، غلام ہے، بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑی غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں اسے؟ آپ خاموش رہے، پتہ کیوں؟ تاکہ دیکھیں اس پہ طلب ہے، بات سننے کا شوق ہے، جواب سننے کی طلب ہے۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلام ہے، بڑی غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ یہ اخلاق سکھائے، یہ اخلاق سکھائے۔ ہاں وہ لڑائی جو ہے نا، لڑائی کسی دشمن سے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، آج لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بھائی سے، چچا سے نہیں، اور تو اور لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بیوی سے لڑ رہے لوگ۔ تو ایک جگہ نا ایک آدمی ملا، صبح کا وقت تھا، صبح 8 بجے کا 7، ایک آدمی ملا بہت منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، ایسے چپ غصے میں بیٹھا جیسے کہ لڑکے نہیں آیا ہوتا۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی کہہ دیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس سے ویسے ہی کہا، میں نے کہا تو کیا بات ہے تمہاری بیوی سے لڑ کے آئے ہو صبح صبح؟ میں کہا تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تو بڑا حیران ہو گیا اور حیران ہو کے کہنے لگا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا ہو؟ نہیں، معاف کر۔ ایک وہ طارق جمیل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ ایسا کیا دو؟ تعویذ دو کہ میرا بیوی سے کیا جھگڑا ختم ہو جائے۔ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں بیوی سے، کوئی تعویذ دو۔ مولوی صاحب کہنے لگے یہ تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا کرو؟ اپنے اخلاق اچھے بناؤ،
جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، کھانے کا لقمہ ڈالو، یہ صدقے کے برابر ثواب ہے۔ تو آج گھر جانا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا بھی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام تم نے کیا؟ کہتا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے، شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی۔ اسے حکم دیا کہ دیکھو آج تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنے، آج میرا حکم ہے تمہارے لیے۔ اب تو بزرگوں نے حکم دیا، اب گھر گیا بیوی کے ساتھ کھانے کو کہتا میرے ساتھ بیٹھ، اب کھانے میں ساتھ بٹھایا، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا۔ مولوی صاحب کہنے لگے وہ آ کے مجھے سنا رہا تھا کہ مولوی صاحب اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا سچی بتاؤ یہ کس نے تمہیں سمجھایا؟ تاریخ جمیل نے سمجھایا۔ کہتا اس نے اپنا کپڑا اٹھایا کہ اللہ تاریخ جمیل کا بھلا، بڑی دعائیں دے رہی تھی کہ جھگڑے ختم ہو گئے۔ اور بھائیو تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے اخلاق اچھے بناؤ اور لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ لوگوں کی کیا دیکھو بھائیو؟ ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو نظر کس پہ جانی چاہیے؟ اچھائیوں، اپنی کمیاں دیکھو، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، فرمایا عرض کیا حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا آپ نے؟ ارے بھائی کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے۔ آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اس آدمی کو میں نے دیکھا یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ کتنے ساتھی ماشاءاللہ پہرے پہ کھڑے ہوئے نا۔ ایک رات میں نے دیکھا یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ صلوات بلند آواز سے۔ یہ ہے اخلاق، اس سے ہوتے گھر آباد، اس سے ہوتی ہے محبتیں۔ اخلاق اچھے بناؤ، ہاں اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ بھائی۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ برکت کس میں بھائیو؟ ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ ہے۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، ایسا عمل بتلائیں میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہوا کہ ساری رات تہجد پڑھا کرو، سارا دن روزے رکھا کرو اور روزانہ قرآن ختم کیا کرو اور اشراق سے پہلے مسجد سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، حرام نہ کھانا، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ تمہاری ہر دعا کیا ہوگی؟ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ دبانا۔ ہاں 5000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں اور برکت اس 5000 میں ہے۔ برکت اس 5 دیکھو اللہ عقل سے اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے ہمیں، کتنی موٹی سی بات ہے، سارے قسم میں آتی ہے کہ بکری جو ہے نا، بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، روزانہ لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں، کتے تو نہیں ذبح ہوتے، اور ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بکروں کے کہ کتوں کے بھائی؟ ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں بھائی؟ کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے تک؟ اللہ آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت کس میں بھائیو؟ حلال میں، حلال میں۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ لوگ کیا چاہتے بھائیو آج کل؟ برکت نہیں، کیا چاہتے؟ کثرت۔ اور نہیں، چاہے تھوڑا ہو اور حلال کا ہو برکت ہوگی، اگر حرام کا بہت زیادہ ہے اس میں برکت نہیں ہوگی۔
کثرت نہیں، برکت چاہیے. ہاں آج لوگ کہتے ہیں برکت چھوڑو، کثرت ہونی چاہیے. ایک کہاوت ہے، کہاوت، فاختہ اور چیل. فاختہ کبوتر کی طرح فاختہ اور چیل، اس میں سے بڑا کون ہے؟ بولو بھائی، بڑا کون ہے؟ چیل بڑی ہے، فاختہ کیا ہے؟ چھوٹی سی. اور فاختہ حلال ہے اور چیل کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک کہاوت ہے. تو ایک بندوق لے کے آدمی شکار کرتا ہوا پہنچ گیا وہاں پر شکاری. تو فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا. وہ شکاری بھاگ جا مارے گا. چیل نے کہا مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، تو بھاگ جا. میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے. میں حرام ہوں، تو حلال ہے. فاختہ نے کہا میری مان، تو بھاگ جا. اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، بھاگ جا. ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ اس نے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی ہے. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے. آج کل لوگ کسے دیکھتے؟ اس لیے پریشانی ہے. یہ بات سمجھیں، سمجھائیں. او بھائی برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے، چاہے تھوڑے ہو، کسی کا حق نہ دبانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی، پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ 7 باتیں بتائیں. 7 باتیں بتائیں آپ نے کہ برکت والی کمائی ہوگی، پاکیزہ کمائی ہوگی. کس کی؟ 7 باتیں. کیا فرمایا؟ جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولو. وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں. چوتھی بات، جب اپنا سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں، خام خواہ تعریفیں نہ کریں. اور 5ویں بات، جب سودا خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں. 6ٹھی بات، جب کسی کا حق دینا ہے، پیسے دینے ہیں، کوئی مال دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. اور 7ویں بات، جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس پر سختی نہ کریں. فرمایا جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کی کمائی برکت والی ہوگی، پاکیزہ ہوگی. تو بھائیو دیکھو، یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ یہ خوبصورت زندگی دنیا میں وجود میں آ جائے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. آج ہیں کل نہیں. آج ہیں. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کیا؟ پیارے بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی. دونوں مر گئے ختم. تو یہ کہانی سب کی کیا ہونے والی ہے؟ ختم. کہانی ختم ہونے والی ہے. ہاں، کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں، انہیں پتہ نہیں. ہاں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی ہے اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام. ہم کچھ نہیں، یہ کام بہت بڑا ہے. ہاں، انبیاء والا کام. انبیاء کا مقام بڑا، انبیاء کا کام بھی بڑا. کوئی انبیاء کے مقام کو نہ پہنچ سکتا، اسی طرح کوئی نبی کے کام کو نہیں پہنچ سکتا. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرو بھائیو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. جو تبلیغ کا کام کرے، دیکھو کوئی سفیر بن جائے نا، سفیر،
تو سارا خاندان اس کا لوگوں کو بتاتا ہے میرا چچا سفیر بن گیا، میرا تایا سفیر لگ گیا ہے، میرا ماموں سفیر لگ گیا۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کا پیغام پہنچائے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا بھائیو؟ تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ تو یہ سارا کا سارا مجمع کس کا سفیر بن سکتا ہے؟ اللہ کا سفیر۔